السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیکم حامد و مصلی و مسلمہ اما بعد۔ محترم حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بہت ساری چیزیں بنائی ہیں، پیدا کی ہیں۔ سب لوگوں کو ان چیزوں کے بارے میں یقین ہے اور کچھ لوگ ان چیزوں کو مانتے بھی نہیں، لیکن دنیا کی ایک ایسی چیز ہے جسے سب لوگ یقین کرتے ہیں اور وہ ہے موت۔ موت ایک ایسی چیز ہے، چاہے مسلمان ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، غیر ہو، کافر ہو، کوئی بھی ہو، موت کا سب کو یقین ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب نے اپنے آنکھوں سے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے اور مرے ہوئے کو واپس زندہ ہوتے ہوئے کسی بھی نے نہیں دیکھا، اس لیے موت کو سب یقین کرتے ہیں۔ آج سائنس اور ٹیکنالوجی ترقی کر گئی ہے، اس کے باوجود کوئی بھی انسان موت کو روک نہیں سکتا۔ انسان چاند پہ جا رہا ہے، دوسرے ستاروں پہ جا رہا ہے، اسپیس میں جا رہا ہے، بہت کچھ وہ بنا بھی رہا ہے، لیکن موت سے بچنے کا کوئی راستہ آج تک نہ بنا ہے، نہ آئندہ بنے گا۔ بادشاہوں نے بڑی کوشش کی، لیکن بادشاہوں کا زمانہ چلا گیا، لیکن وہ بھی موت سے بچ نہ سکے۔ بادشاہوں نے بھی بڑے بڑے اچھے فارمولے، نسخے وہ استعمال کرتے رہے تاکہ موت سے بچیں، لیکن بالآخر موت آ ہی گئی۔ ایسی سائنس اور ٹیکنالوجی، میڈیکل سائنس جتنی بھی زیادہ ہو جائے، انسان کو موت سے بچا نہیں سکتی، موت تو ہر حال میں آئے گی۔ جب موت کا آنا یقینی ہے تو موت سے پھر انسان کیوں غافل رہتے ہیں؟ موت کو کہ لوگ کیوں بھول جاتے ہیں؟ موت کی تیاری کرنا چاہیے۔ حضرت خثیمہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ وہاں پر ایک کوئی اجنبی مسافر آئے اور وہ آ کر کے اس بیٹھے ہوئے آدمی کو گھورتے رہے، پھر وہاں سے چلے گئے۔ اور جو آدمی تھے انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ کوئی جو مسافر یہاں پر آئے تھے وہ مجھے گھورنے لگے، ایسا لگتا ہے جیسا کہ وہ جان نکالنے والے فرشتے ہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں ہندوستان چلے جاؤں اور وہاں جا کر کے میں آرام سے رہوں۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انہیں ایک تختے پر بٹھایا اور ہوا کو حکم دیا کہ لے جاؤ، اسے لے جا کر کے وہاں پر چھوڑ دو، ہندوستان میں اسے بھیج دو۔ اور وہ آدمی چلا گیا۔ پھر اس کے بعد کچھ وقت بعد یا کچھ عرصہ بعد وہ جو فرشتے تھے ملک الموت وہ آئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سوال کیا کہ تم اس آدمی کو گھور کر کیوں دیکھ رہے تھے؟ وہ جو موت کا فرشتہ تھا ملک الموت، اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کے بارے میں مجھے یہ کہا کہ اس کی جان نکالنا ہے ہندوستان میں، لیکن یہ آدمی یہاں پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہاں سے ہزاروں میل دور اس کی جان وہاں جا کے نکالنا ہے، یہ آدمی یہاں کیا کر رہا ہے؟ یہ دیکھ کر کے اب چونکہ اللہ کا حکم تھا مجھے ہندوستان میں جان نکالنا ہے، جہاں جان نکالنا میں وہاں پر چلا گیا اور یہ آدمی یہاں تھا، لیکن وہاں جانے کے بعد جیسے میں وہاں پر پہنچا وہ آدمی بھی وہاں پر آ گیا، میں نے اس کی روح قبض کر لی۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ موت انسان کا پیچھا کرتی ہے۔ ایک روایت میں موجود ہے کہ دو چیزیں انسان کو ڈھونڈ کر کے وہ انسان کے پاس آتی ہیں، ایک ہے انسان کی روزی اور دوسری ہے انسان کی موت۔ انسان کی روزی، ایک انسان چاہے وہ جنگل میں بھی چلا جائے یا بڑے سٹی میں رہے یا گاؤں میں رہے، اس کی روزی روٹی اس کے سامنے ضرور آ جائے گی۔ اور ایسی اس کی موت، چاہے وہ جنگل میں ہو تب بھی موت آئے گی، چاہے وہ کہیں پر بھی ہو اس کی موت اس کے پاس آ ہی جائے گی۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی کی موت ہندوستان میں تھی اور ہندوستان سے ہزاروں کلومیٹر دور تھا، لیکن جیسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے تختے پر بٹھا کر ہواؤں کے ذریعے ہندوستان بھیجا، جیسے ہی وہ ہندوستان میں آیا اس جگہ پر موت نے آ کر کے وہ فرشتے نے اس کی روح نکال لی۔ یعنی موت ہر انسان کا پیچھا کرتی ہے، وہ موت کسی کو نہیں چھوڑتی، تو اس کے لیے تیاری کرنا چاہیے۔ ایسے حضرت عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ جو بڑے ہی شاندار صحابہ کرام میں سے ہیں، مجاہدین میں سے ہیں، ایک مرتبہ ان کی حالت خراب ہو گئی، بیماری بڑھ گئی، اور انہوں نے اپنے سارے سپاہیوں سے سوال کیا کہ مجھے ایک بات تم سے پوچھنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ ضرور پوچھیں۔ وہ کہنے لگے تم میری حفاظت کرتے ہو، جنگوں میں میں بھی جاتا ہوں، میرے آس پاس رہتے ہو، لیکن اب میرے سامنے میری موت ہے، میری حالت بہت ہی زیادہ یہ ہو چکی ہے، بالکل موت کا قریب آ چکا ہے، کیا تم مجھے موت سے روک سکتے ہو؟ سب نے کہا کہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ موت سے ہم کیسے بچائیں گے؟ جنگ میں تو کوئی حملہ کرنے آیا تو جنگ میں لڑائی میں آپ پر حملہ کرنے سے اسے روکیں گے، آپ کو بچائیں گے، لیکن موت سے ہم کیسے بچا سکتے ہیں؟ حضرت عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی اچھی بات کہی کہ انسان کی حفاظت بھی اس کی موت ہی کرتی ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جیسے لوگ دوسرے کی حفاظت کرتے ہیں، ماں باپ اپنے چھوٹے بچے کی حفاظت کرتے ہیں، موت ایسی انسان کی حفاظت کرتی ہے۔ جب تک موت نہیں آئے گی موت ہی انسان کی حفاظت کرتی ہے، کوئی مارنا بھی چاہے وہ مار نہیں سکے گا، لیکن جیسی موت کا وقت آ جائے گا سب لوگ بچانا بھی چاہیں گے، لیکن موت جو سے اتنے دن بچا رہی، اتنے سال بچا رہے تھے، وہی موت اس کی جان لے کر کے چلی جائے گی۔ یعنی موت انسان کے پیچھے لگی ہوئی ہے، جیسی اس کا وقت ہوگا وہ موت اس کی روح نکال کر جائے گی۔ ایک روایت میں موجود ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے اللہ تعالیٰ نے ساری روحوں کو وہاں پر پیش کیا، وہاں پر ان سارے لوگوں میں سے ایک روح کو اللہ نے دکھا کر کے فرمایا کہ اس روح کی زندگی 50 سال کی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری زندگی کے 50 سال ان کو دے دیں۔
اللہ نے فرمایا تمہاری زندگی یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی 1000 سال کی ہے، 1000 سال میں سے حضرت آدم علیہ السلام نے 50 سال کی زندگی ان کے حوالے کر دی، اور پھر اس کے بعد دنیا میں آ گئے حضرت آدم علیہ السلام جب ان کی عمر 950 سال ہو گئی، جب موت کا فرشتہ ان کے پاس آ گیا اور آ کر کے ان سے کہنے لگا کہ آپ کی روح لینا ہے، آپ کا وقت آ چکا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا میری عمر تو 1000 سال کی۔ حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے تھے، انہوں نے اپنی زندگی کے 50 سال کسی دوسرے کے حوالے انہوں نے کر رکھے تھے، غالباً حضرت داؤد علیہ السلام یا پھر کوئی اور نبی کے حوالے انہوں نے کی تھی۔ تو اللہ کا جو فرشتہ تھا کہنے لگا آپ کے 1000 سال میں سے 50 سال آپ نے فلاں کو دے دی، آپ کی زندگی 9.5 سال پوری ہو چکی ہے۔ یہ کہہ کر کے موت کے فرشتے نے ان کی روح نکال کر کے وہ فوراً وہاں سے غائب ہو گیا۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب موت کا وقت آتا ہے قرآن کریم میں، اسی لیے اللہ نے فرمایا اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب موت کا وقت آتا ہے تو ایک لمحہ یعنی پلک مارنے کے لیے جتنا وقت ہوتا ہے 1 سیکنڈ، اتنا وقت بھی فرشتہ نہیں چھوڑتا اور روح کو لے کر کے وہ نکل جاتا ہے۔ تو کیا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اپنی موت کی تیاری کرنا چاہیے، نیک کام کرنا چاہیے اور گناہوں سے اللہ سے معافی مانگنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام کو دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے۔ آپ حضرات ایسے دین اسلام کو جاننے کے لیے ہمارے چینل 95 اسلام کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔